السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، بد مذہبوں کی، بد دینوں کی یہ ہمیشہ کی عادت رہی ہے کہ اگر ان کی حمایت میں کوئی دوسرا بد مذہب ذرا سی بھی بات کر دے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرات اہل سنت، پہلے امتیاز پلامبی کو آپ سماعت کریں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی باتوں سے بڑا خوش ہو گیا بیچارہ، پہلے سماعت کر لیں۔ سے تعلق ہونے والے بریلی مذہب کے شیخ الاسلام کہے جانے والے مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اس ویڈیو میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ اپنے طلباء سے یہ عہد لیتے ہیں، یہ وعدہ کراتے ہیں کہ آپ بھی وعدہ کرو کہ اس سبق کے بعد کسی دوسرے مسلک والے کو کافر نہیں کہو گے، خاص طور سے علماء دیوبند سے تعلق ہونے والے علماء کو۔ دراصل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے۔ بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک حدیث کی تشریح ایک دیوبندی عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں کہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ 1.5 صدی سے یعنی 150 سالوں سے ایک دوسرے کو کافر بنانے کے چکر میں اس امت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس طرح کا بیان دے کر کے دیوبندی بریلوی کو مل جل کر کے رہنے کی باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر اور گستاخ اور مشرک بدعتی کہنے سے روک رہے تھے۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان وائرل ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جھارکھنڈ ہندوستان کے رہنے والے ہیں لیکن اس وقت انگلینڈ میں مقیم ہیں، وہیں سے دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حضرت والا کا بہت ہی قیمتی بیان آیا ہوا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس بیان کے سپورٹ میں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس بیان کو سپورٹ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کو سراہا ہے، ویلکم کیا ہے، استقبال کیا ہے اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں کہی ہیں عقائد کے متعلق۔ سماعت کیا آپ حضرات نے؟ اب دیکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو بریلوی کہنا یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے کہ بریلویت جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ سنیت ہے، وہ حنفیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ تو بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مسلمان نہیں مانتا، ان کو کافر مانتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور سرور کائنات کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے اندر جو گستاخی کرنے والے دیوبندی مولوی ہے، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیڈوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں حضرات نے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی ہے، ان گستاخیوں کی وجہ سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آج سے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تب ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جب کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد امام اہل سنت ان کی گستاخیوں کو لے کر وہاں عرب شریف کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے علماء کو جب ان کی گستاخیاں دکھائی تو برادران ملت اسلامیہ وہاں کے علماء چیخ پڑے کہ کیا ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ انہوں نے ان کی گستاخیوں کو دیکھا اور نام بنام ایک ایک کے نام لے کر کے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور اس تعلق سے حسام الحرمین پورا کا پورا فتویٰ چھپ چکا ہے۔ تو حضرات اہل سنت اب پتہ یہ چلا کہ بریلوی وہ ہے جو حسام الحرمین شریفین کے ان فتاوے کو مانتا ہو، جو حسام الحرمین شریفین کے ان فتاوے کے مطابق گستاخ رسول کو کافر جانتا ہو وہ بریلوی ہے، اور جو حسام الحرمین شریف کے اس فتوے کو نہیں مانتا اور ان کو کافر نہیں مانتا ہے وہ بریلوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بریلوی دیوبندی انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو امام احمد رضا کے اس فتوے کو مانتے ہیں۔ تو اس سیدھے سیدھے دھڑلہ بازی سے دوسرے کو بریلوی کہنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے ان کی تعریف میں کچھ جملے کہہ دیے۔ اس نے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے جو جیسا کہ امتیاز نے بتایا کہ بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے طاہر القادری نے یہ کہا کہ آج سے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ طاہر القادری آج سے قادیانوں کو بھی کافر نہیں کہے گا، کیونکہ کسی کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ لفظ کسی کہا امتیاز نے، تو امتیاز بھی کسی کو بھی کافر نہیں کہے گا، مطلب ہندو ہو، جین ہو، بدھ ہو، عیسائی ہو، یہ سارے کے سارے امتیاز کے مذہب والے ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہاں سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ امتیاز اور طاہر القادری دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ آج سے ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک نے فرمایا ہے قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں۔ ہاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، تو کافر جسے پوچھتے ہیں اسے ہم نہیں پوچھتے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن نے کہا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں میں کسی کا پوجنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود حقیقی عز و جل کے عابد و پرستار ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو برادران
برادران ملت اسلامیہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے، لیکن امتیاز کہہ رہا ہے ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ امتیاز اس پر خوش ہو گیا کیونکہ طاہر القادری نے کہا تو امتیاز بھی خوش ہو گیا، تو امتیاز کو اور طاہر القادری کا عقیدہ قرآن کے خلاف ثابت ہو گیا۔ تو قرآن کے خلاف جس کا عقیدہ ہو وہ بریلوی تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں دیوبندی ہو سکتا ہے کیونکہ دیوبندیوں کے عقائد قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ طاہر القادری کے اس ویڈیو کو لگا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا کہ ایک بریلوی عالم اس طرح کہہ رہا ہے، بریلوی وہ کیسے ہو سکتا ہے جو حسام الحرمین کو نہ مانے؟ حسام الحرمین میں رشید احمد گنگوہی کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ وہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور طاہر القادری جو ہے تو اس کو مسلمان مان رہا ہے، بلکہ اس کی کتاب سے درس دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور کیسے مطلب جو ہے تو وہ بریلوی ہو سکتا ہے؟ تو حضرات اہل سنت اس سے پتہ تو چل گیا کہ وہ بریلوی نہیں ہے۔ اب آئیے طاہر القادری کی طرف چلتے ہیں۔ تو طاہر القادری جو ہے اس نے 2011 کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس کیا تھا، جس کانفرنس کے اندر اس نے جو ہے تو وہاں پر بہت سارے غیر مسلموں کو اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو بلایا تھا، اور وہاں پر اس نے جو ہے تو اللہ مانے گوج اور کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، اللہ عربی لفظ ہے، گوج برہما وغیرہ یہ سب جائز ہے، اس طرح کے اس نے الفاظ کہے، اور اس کے بعد لوگوں کو مائک دے کر کے اس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کو پکارے۔ سب نے اپنے اپنے معبودوں کو پکارا تھا، وہ جیزس فار گاڈ آمین وغیرہ کے الفاظ بھی گونجے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ شاہد امتیاز بلاموی اب دھیرے دھیرے اس طرف جا رہا ہے، اب وہ بھی جو ہے تو طاہر القادری کے پیچھے جائے گا، اور اس طرح سے وہ جیزس بھی کہنا شروع کر دے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شاید خدا کا بیٹا بھی ماننا شروع کر دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات اہل سنت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا بھی جو ہے تو ویڈیو لیجئے اور ویڈیو لگا کے کہیے بریلوی نے ایسا کہہ دیا ہے، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے نا، اپنے آپ میں خوش ہو جائیے اور کچھ نہیں۔ حضرات اہل سنت طاہر القادری کا جو کفر ہے اس کفر کو وضاحت کے ساتھ اگر سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو متکلم اسلام حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ، جنہیں دنیا حضور سلطان العلماء کے نام سے جانتی ہے، بلرام پور یوپی کے اندر حضرت کا قیام ہے اس وقت میں، اور حضرت کے فیض برکات سے لوگ مانا مان ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ حضرت ہی کی کتاب ہے، حضور سلطان العلماء کی کتاب ہے، اس میں طاہر القادری کیوں کافر ہے، کس وجہ سے اس کا کفر ثابت ہوا ہے، اس کو پوری طرح سے حضرت نے ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس کتاب کو دیکھ لیجئے اور اس کتاب کو پڑھ لیجئے، حضور سلطان العلماء کی اس کتاب سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ طاہر القادری مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو بریلوی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں امتیاز بلاموی کو کہ جو جھوٹ تم نے بولا ہے کہ طاہر القادری ایک بریلوی عالم ہے، اگر یہ جھوٹ کو تم ثابت کر دو تو 1 لاکھ روپے انعام اشفاق احمد رضا تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، ورنہ امتیاز بلاموی کم سے کم جھوٹ بولا ہے، اس سے توبہ کر لو۔ ویسے توبہ کی توفیق تو کسی بھی دیوبندی کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی ہے، اور وہ نصیب ہونے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوبندی اگر کوئی چیز کو سب سے زیادہ برا سمجھتے تو صرف توبہ کو سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ سامنے والے سے کہا جائے کہ بھائی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھ جاتی ہے۔ تھانوی سے بھی یہی کہا تھا امام اہل سنت نے کہ توبہ کر لو، گنگوہی سے بھی کہا تھا، نانوتوی سے بھی کہا تھا، امبیڈوی سے بھی کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی توبہ نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں نا آج تک دیوبندی توبہ نہیں کر رہے ہیں، اور اب نئے جھوٹ گڑ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو طاہر القادری کو جو اس نے بریلوی عالم کہا ہے، ہم امتیاز بلاموی سے ثبوت مانگنا چاہتے ہیں کہ بریلوی عالم ہونے کے لیے کیا ضروری ہے وہ تو بتا۔ اگر وہ بریلوی ہے یا بریلوی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے وہ تو بتا۔ اگر وہ بریلوی ہے تو ثابت کر کے وہ بریلوی ہے، اور اگر وہ بریلوی نہیں ہے تو تو نے ایک جھوٹا ویڈیو بنا کر کے شیئر کیا، اس سے توبہ کر، اس لیے کہ وہ تو بریلوی تو بہت دور کی چیز، مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ایک مسلمان کو تو نے بریلوی کہا ہے، اس اعتبار سے بھی تو مسلمان نہیں رہا، اس لیے توبہ کر، لوگوں کو بتا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور توبہ کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھتی ہے۔ لیکن امتیاز بلاموی کو اللہ کرے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے، ویسے امید تو نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کہ امتیاز بلاموی توبہ کرے گا؟ مجھے تو امید بالکل بھی نہیں کہ امتیاز بلاموی توبہ کرے گا، کیونکہ اس کے بڑے جب توبہ نہیں کیے ہیں تو یہ کیسے توبہ کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو امید ہو تو امتیاز کو تھوڑی غیرت دلوائے اور اس سے توبہ کروا لے۔ ویسے ویڈیو کیسی لگی ہے شیئر کریں، آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ بریلوی نہیں ہے۔ بریلویت کیا ہے اس کو بھی ایک بار اور سمجھ لیں۔ بریلویت ہے رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والوں کو مسلمان نہ ماننا، یہی بریلویت ہے۔ اس کو اگر حدیث پاک سے کہا جائے تو یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا، اس کا نام بریلویت ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی ہے، شیئر کریں، دبا کر شیئر کریے۔